السلام علیکم۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب شیئر کریں اور بیل آئیکن کلک کرنا مت بھولیں۔ الصبح بدا من طلعته والليل دجا من الرحمن الرحیم۔ نوایت سنت الاعتکاف۔ مسلسل کئی دنوں سے ایک روایت کو ہم سن رہے تھے اور اس میں جو درس نقاط اور جو باتیں اس میں پوشیدہ ہے اس سے اخذ کرتے ہوئے اس سے مسائل ہم سیکھ رہے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام کے 3 گروہ ازواج مطہرات کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ان سے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے تعلق سے پوچھا۔ جب انہیں بتایا گیا تو ان حضرات نے اپنی عبادت کو کمتر سمجھا۔ وہ آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرح کیسے ہو سکتے ہیں جبکہ اللہ نے آپ کے صدقے میں آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہوں کو بخش دیے ہیں۔ ان میں سے صحابہ کے ایک گروہ نے کہا کہ ہم پوری رات نماز پڑھیں گے، دوسرے گروہ نے کہا ہم ہمیشہ روزہ رکھیں گے، کبھی چھوڑیں گے نہیں، اور تیسرے گروہ نے کہا ہم عورتوں سے الگ ہو جائیں گے اور ان سے نکاح نہیں کریں گے۔ اب آگے روایت اور بھی ہے لیکن آج کے درس کے حوالے سے بس اتنا سماعت فرما لیں۔ صحابہ کرام کے اندر جو تھا یہ نیکیوں کا جذبہ بہت زیادہ تھا۔ وہ ہمیشہ جو ہے ایک دوسرے سے نیکیوں میں آگے بڑھنا چاہتے تھے۔ خود فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مال خرچ کرنے میں کئی مرتبہ میں نے کوشش کی کہ میں آگے بڑھ جاؤں، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے میں نہیں بڑھ سکا۔ اسی طریقے سے صحابہ اکرام کے اندر جو تھا محبت رسول، عشق رسول، سنتوں پر عمل پیرا کرنا، نفل نماز پڑھنا، روزے رکھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، تو اس پہ کمپٹیشن ہوتا تھا باقاعدہ۔ اگر کسی دوسرے صحابی نے کسی نیک عمل پر عمل کیا اور اس پر ثواب حاصل کیا تو دوسرے لوگ دیکھ کر وہ بھی ان سے زیادہ عمل کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ لیکن آج ہمارا بہت بڑا عالمیہ یہ ہے کہ ہم پیسوں میں تو کمپٹیشن کرتے ہیں، گناہوں میں تو کمپٹیشن کرتے ہیں، اور جو ہے مال کمانے کے اعتبار سے، بزنس کے اعتبار سے اور پیسہ جمع کرنے کے حوالے سے تو ہمارے یہاں باقاعدہ کمپٹیشن ہوتا ہے کہ اس نے ایک اچھی نوکری بنا لی میں بھی بنا لوں، اس کا بزنس اچھا چمک گیا میں بھی ایسا ہی بزنس چما لوں، مست بزنس ہے اس کا۔ اس طریقے سے ہم جملے بولتے، اچھا کما لیا دیکھ بھائی نے تو اچھا آگے بڑھ گیا دیکھ بھائی نے۔ تو اس طریقے سے بہت سارے جملے جو ہیں ہمارے نیکیوں کے حوالے سے، پیسہ کمانے کے حوالے سے جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہمارے ہاں ہم دیکھ کر لوگوں سے سیکھتے بھی ہے، اور باقاعدہ یہ کوشش ہوتی ہے اور چیلنج بھی کرتے ہیں، 1 سال کے اندر دیکھ میں تیرے سے آگے بڑھتا ہوں، 1-2 سال کے اندر دیکھ میں کہاں سے کہاں جا سکتا ہوں، تو مجھے خالی 1-2 سال ٹائم دو، میں برابر سے آگے آپ کو دکھاتا ہوں۔ تو اس طریقے سے چیلنجز بھی ہوتے ہیں اور خود بھی باقاعدہ ہمارے یہاں پلاننگ بھی ہوتی، ایک سوچ و فکر بھی ہوتی کہ تاکہ ہم پیسے سے اور مال میں آگے بڑھ جائیں۔ لیکن نیکیوں کے حوالے سے ہمارے دوسرے مسلمان بھائیوں کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، اس نے اپنے چہرے پر داڑھی بھی رکھی ہے، وہ باقاعدہ تجوید بھی سیکھتا ہے، اجتماع میں بھی جاتا ہے، وہ بیان بھی کرتا ہے، درس بھی دیتا ہے، نعت بھی پڑھتا ہے، وہ تہجد کی نماز بھی پڑھتا ہے، وہ صدقہ و خیرات بھی کرتا ہے، مساجد مدارس میں پیسے بھی دیتا ہے۔ ان نیکیوں کو دوسروں کے اندر دیکھ کر ہمارے اندر جذبہ پیدا نہیں ہوتا کہ میں بھی نماز پڑھ لوں، میں بھی اپنے چہرے پر داڑھی سجا لوں، میں بھی درس دینے کا سیکھ لوں۔ صحابہ اکرام کے اندر سب سے بڑا جذبہ جو تھا یہ وہی تھا کہ ان کے اندر نیکیوں کا جذبہ تھا۔ ایک چھوٹی سی نیکی کو بھی یہ معمولی سمجھ کر نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ کوئی ایک چھوٹا سا عمل بھی کیوں نہ ہو، ایک تسبیح ہی کیوں نہ ہو، نفل نماز ہی کیوں نہ ہو، یہ چھوڑا نہیں کرتے تھے۔ اب اسی روایت میں آپ دیکھیں کہ آقا علیہ السلام کی عبادات اور ان کے معمولات کو دیکھ کر صحابہ اکرام کے جو 3 گروپس، جو 3 گروہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں یعنی ازواج مطہرات کی بارگاہ میں جو آ کر انہوں نے معلوم کیا، تو اس کے بعد انہوں نے خود یہ ڈیسائیڈ کیا، ان کے اندر یہ جذبہ ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر کی طرح باہر آیا۔
ان کے اندر کا جو جذبہ تھا وہ زبانوں کی الفاظ کے صورت میں ظاہر ہوا۔ کیا ظاہر ہوا؟ انہوں نے کہا کہ ایک گروہ نے کہا کہ ہم پوری رات نماز پڑھیں گے۔ ہمارے ہاں عشاء کی نماز پڑھنے کا جذبہ ہمارے اندر نہیں ہے، تہجد کی نماز فجر سے ایک آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ کر پڑھنے کا جذبہ ہمارے اندر نہیں ہے۔ کئی مہینے گزر گئے، فجر کی نماز ہم نے نہیں پڑھی، ہمیں شرم نہیں آتی، ہم بولتے ہیں کہ ہم عاشقان صحابہ ہیں، ہم عاشقان اولیاء ہیں۔ وہ صحابہ اکرام کا ہدف یہ تھا، ان کا وعدہ یہ تھا اپنے آپ سے، اور ان کا اعلان یہ تھا کہ ہم پوری رات نماز پڑھیں گے، پوری رات۔ سنو، یہ بخاری کی روایت ہے، ان میں سے صحابہ کے ایک گروہ نے کہا کہ ہم پوری رات نماز پڑھیں گے، پوری رات۔ اب غور کریں، ہمارے ہاں ہمیں جو بڑی راتیں آتی ہیں، شب قدر، شب برات جیسی، اس میں بھی پوری رات ہم صحیح سے عبادت نہیں کرتے، اس پہ بھی غفلت میں ہماری راتیں گزر جاتی۔ اور عشاء کی فجر کے حوالے سے تو حدیث میں فرمایا گیا جو جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے عشاء اور فجر، پوری رات عبادت کا ثواب ملتا، وہ بھی ہم نہیں کر سکتے۔ چلو بھئی، وقت میں عشاء پڑھ کو سو گئے پوری رات اور وقت میں فجر پڑھ لیے۔ نفل نماز، یہ نفل نماز کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں کہ ہم پوری رات نفل نماز پڑھیں گے۔ پوری رات نماز پڑھنا فرض نہیں ہے، یہ صلاۃ اللیل کے بارے میں یہاں پر ان کا ذکر ہے۔ اسی طریقے سے ہم ہمیشہ روزہ رکھیں گے، کبھی چھوڑیں گے نہیں۔ رمضان کے روزے ہمارے یہاں رکھے نہیں جاتے، کتنے سال ہو گئے رمضان میں اچھے ہٹے کٹے تندرست گٹکے کی عادت کی وجہ سے، سگریٹ کی عادت کی وجہ سے، یا خامخواہ اپنے طور پہ لوگوں نے بنا لیا کہ خالی نوجوان روزہ رکھتے، نہیں ہمارے بچے روزہ رکھتے نا، کیا تمہارے اوپر روزہ فرض نہیں ہے؟ معلوم کیے مسائل کہ میرے اوپر روزہ کب معاف ہے۔ یہ تو انہوں کیا بول رہے ہیں، ہم ہمیشہ روزہ رکھیں گے، کبھی چھوڑیں گے نہیں۔ اور تیسرا گروہ نے کہا کہ ہم عورتوں سے الگ ہو جائیں گے۔ یہ عورتوں کا شوق بھی ہمارے یہاں نوجوانوں کو، کہ ابھی عمر 17-15 سال بھی نہیں ہوئی، ابھی گرل فرینڈ بنانے کا ایسا جذبہ ہے، لڑکیوں سے بات کرنے کا جذبہ ہے، اب شادی سے پہلے نکاح ہوا نہیں، منگنی سے پہلے اسے لڑکی سے بات کرنے، گھومنے پھرنے کا جذبہ ہے۔ جو جائز ہے وہی چھوڑنے کا ترک کر رہے، لیکن جو ناجائز ہے اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی دوسرا عمل کرتا ہے نیکیوں پر، تو اس سے سیکھ کر ہمارے اندر جذبہ پیدا کر کے ہم عمل کرنے کے بجائے ہمارے ہاں الٹا صورتحال ہے، ہم برعکس ہیں۔ اگر کوئی داڑھی رکھ لے نوجوان تو اسے تانا مارتے، کیا وہی مولوی بن گیا تو، کیا وہی امام صاحب بن گیا تو، کیا مولانا بن گیا تو، کیا معلوم کر داڑھی رکھا، کیا دیکھے گا داڑھی رکھا تو، اب اسے آئے۔ اسی طریقے سے اگر وہ نماز کی پابندی کر لے، یعنی چاہیے تو یہ تھا کہ اس کے عمل کو دیکھ کر ہمارے اندر جذبہ پیدا کر کے ہم بھی عمل کریں، لیکن ایک تو ہم عمل نہیں کر رہے، ہمارے اندر وہ جذبہ پیدا نہیں ہو رہا، الٹا اسے تانے مار کر، الٹا اس کا مذاق اڑا کر ہم اس کی نیکیوں پر بھی رکاوٹ بننے کی کوشش کر رہے۔ یہ سب سے بڑی بیوقوفی اور نادانی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی نمازی نماز پڑھنے لگ گیا، یا ہمارا جیسا کوئی طالب علم اگر درس دینے لگا، تو اس پر بھی لوگ تانا مارتے، کیا بھئی انہیں کیا بڑا مفتی کرے جیسا کرتا ڈیلی، کیا وہ درس دینے کا، تو بھئی آپ بھی دیں، آپ بھی اس سے سیکھیں۔ لیکن ہمارے ہاں کیونکہ سامنے والے کی نیکی کو دیکھ کر ہم اس پر بھی حسد کرتے، اور رشک ہونا چاہیے کہ آپ بھی کریں اور ہم بھی کریں۔ تو یہ چیزیں ضروری ہے، یہ صحابہ اکرام کی ایک عظیم سنت ہے کہ ان کے اندر انہوں نے نیکیوں کو دیکھ کر، اگر کوئی حج عمرہ کر کے آیا تو اس کا عمل دیکھ کر آپ جذبہ حاصل کریں، آپ بھی کریں عمرہ، آپ بھی جا کر حج کر کے آئیں۔ اسی طریقے سے کوئی اچھے کاموں میں آگے بڑھ چڑھ کر کوئی مسجد بنا دے تو آپ بھی بنائیں، اس میں حسد کرنے کے بجائے آپ بھی دل کھول کر نیکیوں میں کمپٹیشن کریں باقاعدہ۔ اس کو قرآن نے بھی پسند کیا اور شریعت نے بھی پسند کیا کہ بندہ نیکیوں میں آگے بڑھے۔ قرآن کی ایک آیت ہے جس کا مفہوم یہی ہے کہ آپ جنت کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ کمپٹیشن کے بارے میں فرمایا تو پیسوں کے حوالے سے کمپٹیشن اپنے ذہن سے نکال دو، ملنا اتنا ہی ہے جتنا نصیب میں ہے، اور اگر کروڑوں لاکھوں اربوں روپے جمع بھی لیے تو آج اگر سانسیں ختم ہو گئی تو 1 روپیہ بھی اپنے ساتھ ہم قبر میں نہیں لے کر جائیں گے۔ اسی لیے پیسوں کے حوالے سے کمپٹیشن چھوڑ دیں، نیکیوں کے حوالے سے۔ کوئی کورس کر رہا تو میں بھی آن لائن کورس کروں، کوئی تجوید سیکھ لیا میں بھی اردو بھی سیکھوں، تجوید بھی سیکھوں۔ وہ اچھی نعت پڑھتا ہے وہ نعت بھی پڑھے، میں نعت بھی پڑھوں اور حمد بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ میں درس بھی دوں۔ اس طریقے سے نیکیوں کے حوالے سے اپنے اندر جذبہ پیدا کرے۔ سامنے والا ایک عمل کر رہا تو میں ڈبل کروں، ایک اجتماع میں حاضری دیتا میں 2-3 اجتماع کی پابندی کروں۔ اس نے اپنے چہرے پر داڑھی رکھی، میں داڑھی کے ساتھ ساتھ امامے کی بھی پابندی کروں۔
تو یہ تمام چیزیں جو ہے نیکیوں کا جذبہ، اس سے ہمیں درس ملتا ہے کہ صحابہ اکرام جو ہے پیسوں کے حوالے سے لڑا نہیں کرتے تھے، پیسوں کے حوالے سے ان کے اندر حسد نہیں ہوا کرتا تھا، پیسوں کے حوالے سے، مال کے حوالے سے یہ بے چین نہیں ہوا کرتے تھے، بلکہ نیکیوں کے حوالے سے یہ بے چین ہوا کرتے تھے۔ اللہ صحابہ اکرام کا یہ صدقہ ہمیں عطا فرمائے، اور صحابہ اکرام کی یہ چیز ہمارے اندر جذبہ پیدا فرمائے کہ ہم بھی نیکیوں کے حوالے سے ہمارے اندر جذبہ پیدا ہو۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک کریم کہنے سننے میں اگر کچھ غلطیاں ہوئیں تو اپنے محبوب کے صدقے میں معاف فرما، اور اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔